توقع ہے. اب ہم آپ کو ایک ایسے شہر میں لیے چلیں گے جہاں سب سے زیادہ اپ سیٹ ہونے کا مکان ہے. ہم اس شہر کی بات کریں گے. ہمیں سیالکوٹ سے جوائن کریں گے جناب ہمارے بیورو چیف ہے ملک مقصود الحسن صاحب. جی ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب سیالکوٹ میں اگر جو پارٹیاں الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہی ہیں جو میدان میں ہیں تو یہاں آپ موازنے کے حوالے سے ذرا صورتحال بتا دیجئے گا. سیالکوٹ میں این اے کی کتنی سیٹیں ہیں؟ 5 سیٹیں ہیں. 71 72 3 4 اور یعنی 5 سیٹیں 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. اور صوبائی کی کتنی سیٹیں ہیں؟ 10 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی ہیں. صوبائی اسمبلی کی 10 سیٹیں ہیں. جی اچھا صوبائی اسمبلی کی 44 سے لے کے 53. اچھا یہ بتائیے جو آپ کا سیالکوٹ میں خواجہ آصف والا کون سا حلقہ ہے؟ 71 ہے. یہ 71 ہے. اب تک کی جو آبزرویشن ہے اب تک کا ہمارا جو تجزیہ ہے یا اس کے متعلق جو پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف آسانی سے یہ الیکشن جیت نہیں پائیں گے. ریحانہ ڈار کا یہ حلقہ جو ہے یہ اپ سیٹ ہونے کا امکان ہے. آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ریحانہ جو ہے وہ ان کا جو ووٹ بینک پی ٹی آئی کا اپنا ہے وہ تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ مظلومیت کا بھی کچھ ووٹ ہوتا ہے جناب. وہ مظلومیت کا ووٹ بھی ظاہر لے گی. لیکن یہ ہے کہ ٹف مقابلہ اتنی آسانی سے. اور اس کے علاوہ ریحانہ کو جو پرابلم آئے گا ان کا اپنا ہی بندہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا تھا عمر فاروق ماہر وہ بھی کاغذات جمع کرا کے بیٹھا ہوا ہے اور کچھ ووٹ وہ بھی خراب کرے گا پی ٹی آئی کے. جناب جی اچھا اس کے علاوہ جو سیالکوٹ کے باقی دیگر حلقے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ جی باقی حلقوں میں بھی جو 74 ہے اس میں نشین افتخار وہ بھی مسلم لیگ نون سے ہے. زارِ شاہ کی بیٹی ہے اور پچھلی دفعہ بھی 2 دفعہ انہوں نے پی ٹی آئی سے جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود الیکشن ان سے جیت لیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا ان کا کیس یہ پولنگ لیٹ ہوا تھا اور لیٹ ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ بندے سسپینڈ بھی کیے الیکشن کمیشنر نے اور دھاندلی کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی. پھر دوبارہ الیکشن ہوا تھا. دوبارہ الیکشن میں بھی سید نوشین افتخار جو ہے وہ جیت گئی تھی. ان کے مقابلے میں علی اسجد ملی ہیں جو پی ڈی آئی کے ہیں. اس کے علاوہ ارمغان سبحانی ہے یہ 70 میں ہے. ان کی بھی یہ آبائی سیٹ سمجھ لیں کیونکہ یہ چودھری اختر وریو اور چودھری ستار وریو 2 بھائی ہوتے تھے اور ان کی یہ وراثتی سیٹیں یہ نہیں کہہ لیں آپ کے یہ سیٹیں یہ چھوڑتے نہیں ہیں اور یہ جیت جاتے ہیں ان سیٹوں میں. وہ کبھی ہارے نہیں ہے کسی سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 73 میں یہ ارمغان سبحانی کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے کون سے لوگ ہیں؟ جی حافظ حامد رضا صاحب ہیں. ٹھیک ہے. استحکام پاکستان پارٹی سے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ہے. اچھا ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کو اب وہ تو چیز نہیں ملے گی جو پی ٹی آئی میں تھی یا پہلے پیپلز پارٹی میں تھی. اب باجیہ ان کو مد مقابل حافظ حامد رضا آ گئے ہیں. وہ سنی جماعت کے بھی مطلب رہنما ہے یہاں پہ. ان کو وہ بھی بینیفٹ ملتا ہے کہ ان کی مذہبی لیول پہ بھی ان کا تھوڑا بہت ہے. لیکن کوئی شک نہیں اصل مقابلہ جو ہوگا وہ ارمغان سبحانی سے ہوگا ان کا جو نون لیگ کے امیدوار ہیں. یعنی کہ حافظ کا مقابلہ جو نون لیگ کے امیدوار ہیں ان سے ہوگا. سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اس دفعہ بڑی بری طرح جو ہے وہ اپنا الیکشن ہار جائیں گی. جی پچھلے دنوں ایک وائرل ہوئی تھی کہ وہ کہیں گئے ہیں اور انہوں نے استقبال نہیں کیا الٹا وہ تنقید کیا. پھر ان کا جھگڑا ہوا ہے وہاں پہ. یہ گاڑی شاڑیاں نکال کے وہاں سے واپس آ گئی ہے. جی 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 لوگوں نے بڑی برا یعنی کہ تنقید کا نشانہ بنایا. جی ٹھیک ہے آپ جی حلقے میں ایسی بھی. اور اس کے علاوہ رانا شمیم احمد خان ہیں جن کے مقابلے میں بریگیڈیئر محمد اسلم ہے. جی باقی حلقے بھی بتا دیجئے کہ آپ کا دور میں بتا رہا ہوں 73 ہے رانا شمیم احمد خان ہے اور مد مقابل بریگیڈیئر محمد اسلم ہے. یہ بریگیڈیئر کس کی جماعت سے ہیں؟ آزاد امیدوار ہیں؟ نہیں وہاں وہی پی ٹی آئی آزاد. ہاں آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے وہی بات کر رہے ہیں. ان کی کیا پوزیشن ہے؟ پوزیشن یہاں پہ رانا شمیم جو ہے ویسے وہ ہمیشہ سے اس کی بھی یہی کہہ لیں کہ یہ وراثتی سیٹ ہے وہ
वो भी जीत जाते हैं। वो हारते नहीं, वो बाप बेटा खड़े होते हैं। बाप जो है पीपी में होता है या बेटा बाप ऊपर चला जाता है, आपस में तब्दील करते रहते हैं सीटें, लेकिन आज तक वो हमेशा जीते हैं, अभी तक हारे नहीं है। इस दफा दोनों बाप बेटा मैदान में है, दोनों ही बाप बेटा मैदान में है। वो पीपी में है, वो सूबाई में है, ये नून लीग की तरफ से है। अच्छा ठीक हो गया, ठीक होगा। इसके बाद आ गया 72 अली जाहिद, ये पसरूर से हैं। ठीक होगा। इनके मध्य मुकाबला अमजद बाजवा साहब, एडवोकेट हैं ये जनाब। तो नून लीग की तरफ से अलीजाद हो जाएंगे और अमजद बाजवा जो एडवोकेट हैं ये पीटीआई की तरफ से हैं। और अब पीटीआई की तरफ से जो हालात हैं, असल में ये नून लीग की वाले जो जितने भी हैं ना, मैंने आपको गिनती कराए हैं, इनकी पक्की सीटें हैं, ये हमेशा से इन सीटों पर जीतते हैं, हारते नहीं है। ठीक है। इनका लेकिन इस दफा सूरत बड़ी मुख्तलिफ है। नून लीग के साथ जो है सहूलतकारी का निजाम भी मौजूद है, पीटीआई के साथ मजलूमियत का वोट भी मौजूद है, दोनों चीजों का मुआवजा करना होगा। जी भाई, इस बार जो पोजीशन है ना, इस बार पोजीशन कुछ इस तरह से नजर आ रही है कि पीटीआई मजलूमियत का नहीं, वैसे भी उनका वोट बैंक है, मजलूमियत तो बाद में आएगी ना जनाब, क्योंकि जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त पोजीशन और थी, अब जब इलेक्शन आ रहे हैं तो पोजीशन मुख्तलिफ है। बहुत से लोग जो है उनको मजलूमियत की वजह से भी कहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो जिन लोगों का वोट बैंक है नून लीग के है, ये टफ टाइम है। इतनी आसानी से पीटीआई हो या कोई भी हो, वो सीट तो नहीं हिम्मत से लेनी है जिसने भी लेनी है, तो थोड़े थोड़े मार्जिन से होगी जो भी होगा, इतना लंबे चौड़े मार्जिन नहीं होंगे मेरे ख्याल में इन पे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। चलो बात बताइए, आपने जो सियालकोट की पोजीशन थी, आपका मैं ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे हम बता रहे थे कि ये वो हल्के हैं जहां बड़े टफ और कांटेदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। हम मजीद भी बताते चले कि कुछ जो चीज़ें चल रही हैं, इस हवाले से हम आपको बताते चले कि बाज़ हल्कों में मुस्लिम लीग नून के जो नाराज रहनुमा भी ऐसे हैं जो कि टिकट ना मिलने पर